السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سیریز میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 1، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ آپ کی آپشن ہیں: اے اللہ اکبر، بی بسم اللہ، سی اے عمر نصیحت کے لیے موت کافی ہے، ڈی کچھ نہیں۔ صحیح جواب ہے سی، اے عمر نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ سوال نمبر 2، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا کاروبار کیا تھا؟ آپ کی آپشن ہے: اے کھجور کا، بی کپڑے کا، سی دودھ کا، ڈی اونٹ کا۔ صحیح جواب ہے بی کپڑے کا۔ سوال نمبر 3، کیا اعمال لکھنے والے معزز فرشتے دلوں کا حال بھی جان لیتے ہیں؟ صحیح جواب ہے جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ دلوں کا ارادہ جان لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال لکھنے والے فرشتے بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، پروردگار تیرا بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کا انتظار کرو، اگر یہ اس گناہ کو کر لے تو ایک ہی گناہ لکھو، اور اگر نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، کیونکہ اس نے میری وجہ سے یہ گناہ ترک کیا۔ سوال نمبر 4، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنی بار حاضر ہوئے؟ آپ کی آپشن ہے: اے 20,000 مرتبہ، بی 24,000 مرتبہ، سی 25,000 مرتبہ، ڈی 26,000 مرتبہ۔ صحیح جواب ہے بی 24,000 مرتبہ۔ سوال نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا کیا تھا؟ آپ کی آپشن ہے: اے منگل، بی بدھ، سی جمعرات، ڈی جمعہ۔ صحیح جواب ہے سی جمعرات۔ سوال نمبر 6، جنات کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ صحیح جواب ہے اللہ تعالیٰ نے جنوں کی مختلف اقسام پیدا فرمائی ہیں جو اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، مثلا کتے، سانپ، اور کچھ وہ ہیں جو پروں والے ہیں اور ہواؤں میں اڑتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو آباد ہونے والے ہیں اور کوچ کرنے والے ہیں۔ ابو ثعلبہ خشنی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک قسم کے پر ہیں اور ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، اور ایک قسم سانپ اور کتے ہیں، اور ایک قسم آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہیں۔ سوال نمبر 7، کون سا ایک جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی ایک سورت سیکھنے کے لیے آیا تھا؟ صحیح جواب ہے ایک جن، جو کہ ایک بڑے اژدہے کی شکل میں آیا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ جنات قرآن مجید کی ایک سورت بھول گئے تھے، تو انہوں نے اسے بھیجا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سورت پوچھ سکے۔ سوال نمبر 8، الوارثو پڑھنے کے حیرت انگیز فوائد کون سے ہیں؟ صحیح جواب ہے الوارثو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ الوارثو کے معنی سب کے بعد موجود رہنے والا، باقی تمام وارث مال و اولاد فنا ہونے والے ہیں۔ بادشاہ، نواب، سرمایہ دار، وڈیرے، زمیندار، دولت مند سب فانی ہیں، ان کی وراثت عارضی ہے، بالآخر تمام چیزوں کا وارث وہی ہے
جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، موجودات کے فنا ہو جانے کے بعد باقی رہنے والا، اور تمام مخلوقات کا مالک، جو تمام کائنات کی کبھی نہ ختم ہونے والی ملکیت کا حامل ہے۔ انسان عارضی ملکیت کا حامل ہوتا ہے، جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے وہ کچھ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس اسم الوارثو کے فوائد و برکات میں سے ہے کہ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت 100 مرتبہ یا وارثو پڑھے گا، انشاءاللہ ہر رنج و غم اور سختی و مصیبت سے محفوظ رہے گا اور خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اور جو شخص مغرب و عشاء کے درمیان 1000 مرتبہ پڑھے گا، ہر طرح کے تکلیف و پریشانی سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور حیرت دفع ہوگی۔ بے اولاد شخص کثرت سے اس کا ورد کرے تو اولاد ہوگی۔ جو کوئی اس اسم کو کثرت سے پڑھتا رہے گا، اس کے مال میں برکت ہوگی، اس کے سب کام بھر آئیں گے اور وہ امن میں رہے گا، اور انشاءاللہ اس کی عمر دراز ہوگی۔ جس لڑکی کا رشتہ نہ آتا ہو، وہ ہر نماز کے بعد 100 بار یا وارثو پڑھے تو جلد رشتہ آ جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے صفت الوارثو کے صدقے بقا والی نعمتیں عطا فرمائے، آمین۔ سوال نمبر 9، جن کو لڑائی میں ہرانے والے صحابی کا نام بتائیے۔ آپ کے آپشن ہیں: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح جواب ہے اے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال نمبر 10، کس صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم راز کی باتیں بتایا کرتے تھے؟ صحیح جواب ہے، اگر کوئی کسی سے راز کی بات کرے تو اس راز کو افشا نہ کرے، بلکہ پوری امانت سے اسے راز ہی رکھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ترجمہ: جب آدمی کوئی بات کرے اور پلٹ کر چلا جائے تو یہ امانت ہے۔ اس بات کی وضاحت عمل صحابہ سے اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی راز کی باتیں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی تھیں، حتیٰ کہ منافقین کے نام بھی بتا دیے تھے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے منافقین کے نام دریافت کیا تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راز کی باتیں مجھے بیان کی ہیں، وہ راز کی باتیں کسی کو بیان نہیں کروں گا۔ غور کریں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ منافقین کے نام صرف اس لیے جاننا چاہتے تھے کہ وہ بھی منافقین کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہوں، لیکن راز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حال میں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عیاں کرنا گوارا نہ کیا۔ اگرچہ نیک قصد کیوں نہ ہو، تو جو لوگ برے مقصد کے لیے دوسروں کے راز افشا کرتے ہیں تو وہ اپنے انجام کو سمجھ لیں۔ ناظرین، آپ کو ان تمام سوالات میں سے کون سا سوال اچھا لگا ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ یہ تمام سوالات مستند اسلامی کتب سے لیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو حوالہ درکار ہو تو آپ طلب کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔